نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور احسان سے ماہ صیام ماہ رمضان مکمل ہونے والا ہے اور اختتام پذیر ہے. آج ماہ صیام اور ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے. ماہ رمضان المبارک کے اختتامی لمحات اور اختتامی ساعات ہیں. اس حوالے سے میں نے آج کے خطاب کا انتخاب کیا اور خطاب کے موضوع کا انتخاب کیا کہ ماہ رمضان میں دو طرح کے لوگ ہوئے. بعض وہ ہوئے جو اہل سعادت ہیں، صاحبان سعادت ہیں اور خوش نصیب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اس مبارک مہینے میں شب و روز اللہ جل مجدہ کی رحمت اور اللہ جل مجدہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہی اور اترتی رہی. جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کیا اور اپنے مولا کو، اپنے خالق و مالک کو، اپنے رب کو اور اپنے محبوب رسول کو راضی اور خوش کیا. اور بعض لوگ اہل شقاوت ہوئے، بد نصیب ہوئے، جو اس مبارک ماہ میں اترنے والی رحمت کی بارش سے اور برکات سے محروم رہے، جن کی عادات، جن کے اطوار، جن کے افعال و اعمال اس مبارک مہینے میں بھی تبدیل نہ ہو سکے، جو اس مبارک مہینے میں بھی شب روز گناہوں میں رہے، غلط کاموں میں رہے، بعض شراب کے نشے میں مست رہے، بعض گیملنگ مال اور دولت کے نشے میں مست رہے، بعض ماں باپ کے نافرمان رہے، بعض وہ ہوئے جنہیں فرض نمازوں کی پرواہ نہ فرض روزوں کی پرواہ، جو فرض نمازوں تک سے غافل رہے اور فرض روزوں تک سے غافل رہے. خدا کرے
کہ اب بھی چند دن باقی ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو جو آج تک اس مبارک مہینے کی برکات اور سعادات سے محروم رہے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور ان کا شمار بھی اہل سعادت میں ہو جائے، ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جنہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار اور اپنی زیارت کی بشارت اور خوشخبری بار بار سنائی ہے۔ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اس کے محبوب رسول، اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہو گئے۔ ویسے تو بہت سے لوگ ہیں جو اس مہینے کی برکات سے محروم رہے، لیکن میں بطور خاص 3-4 افراد کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس مبارک مہینے کی برکات اور سعادات سے محروم ہوتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں مغفرت مانگ کر، بخشش مانگ کر شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں، ان کی یاد میں مشغول و مگن ہو کر اپنے آپ کو اللہ سے نہ بخشوا سکا۔ دوسرا وہ شخص جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اور وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے غافل رہا، محروم رہا۔ تیسرا وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں یا ماں باپ ہوں اور وہ زندگی کی طرح، پورے سال کی طرح اس مبارک مہینے میں بھی ان کی خدمت سے محروم رہا، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پا سکا، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ اور چوتھا وہ شخص جسے معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، جسے معلوم ہے کہ ہر مومن پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی وہ ناداں فرض نمازوں سے غافل رہا، فرض روزوں سے غافل رہا، جس کی نمازیں قضا ہوئی اور جس کے روزے قضا ہوئے۔ اس حوالے سے میں صحیح بخاری سے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی ہیں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور منبر کے پاس سب یکجا ہو جاؤ۔ فحضرنا، سو ہم حاضر ہو گئے۔ میں خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں فا کے حوالے سے، حدیث میں فحضرنا کے الفاظ ہیں، یہ نہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا احضروا منبر، حضرنا نہیں، فحضرنا۔ اصول فقہ کی تمام کتابوں میں، چاہے اس کا تعلق فقہ شافعی سے ہو، حنبلی سے ہو، مالکی، حنفی سے ہو، تمام کتابوں میں فا کے حوالے سے لکھا ہے۔ اور میں اس وقت اصول فقہ کی بڑی معروف کتاب حسانی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حسانی میں ہے وَأَمَّا الْفَاءُ فَإِنَّهَا لِلْوَصْلِ وَالتَّعْقِيبِ، عربی زبان میں فا کا استعمال وصل اور تعقیب کے لیے ہوتا ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے 2 چیزوں کا مل جانا، اور تعقیب کا معنی ہوتا ہے ایک کا دوسرے کے بعد ہونا۔
آپ کے لیے فحضرنا کا ترجمہ فا کی روشنی میں یہ ہوگا فحضرنا، سو ہم فوراً حاضر ہوئے. یہاں حضور نے فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ، اور وہاں سارے صحابہ حاضر ہو گئے، اس میں ایک منٹ بھی نہ لگا. یہ صحابہ کا عشق رسول ہے، اور اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جب میرا محبوب بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، چاہے تم نماز میں کیوں نہ ہو. صاحب تفسیر مظہری نے لکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اللہ کا رسول بلائے تو وہ یہ انتظار نہ کرے کہ نماز مکمل ہو پھر حاضر ہو جاؤں گا. فرمایا اسی وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا لن تفسد صلاتہ، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. نماز پاکا سے نماز نہیں ٹوٹے گی. کسی اور سے بات ہو، کسی اور کے پاس جانا ہو، کسی اور سے گفتگو ہو، قبلے سے سینہ مڑ جائے، قبلے سے سینہ پھیر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور میرے آقا میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ حضور دوران نماز بلائیں اور نمازی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حضور سے بات بھی ہو جائے، چلنا بھی ہو جائے، قبلے سے سینہ اور رخ مڑ بھی جائے، تب بھی وہ نماز میں ہے. حضور کے پاس جانا یہ بھی نماز میں، حضور سے گفتگو کرنا یہ بھی نماز میں ہے، اور حضور کی طرف رخ کرنا یہ بھی نماز میں ہے. اس لیے صحابی فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ حضرنا کے نہیں ہیں، فحضرنا کے ہیں. سو ہم فوراً حاضر ہوئے. اور پھر کمال یہ ہے کہ صحابہ نے حضور سے یہ سوال نہیں کیا کہ آقا کیوں بلا رہے ہیں، کیوں حاضر ہو جائیں. میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں وقت آ جائیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کیوں آئیں. صحابہ نے سوال نہیں کیا. یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ ترغیب و تحریب میں بھی ہے. اسے امام سخاوی نے بھی نقل کیا، مصنف ابن حبان میں بھی ہے. اس کے علاوہ حدیث کی مختلف امام حاکم نے بھی بیان کیا، اور اس کی مختلف روایات ہیں. کسی روایت میں لما کے الفاظ نہیں ملتے کہ حضور حاضر تو ہوں لیکن لما کیوں حاضر ہوں. اس لیے کہ یہ بارگاہ عشق ہے، اور بارگاہ عشق میں حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے، سوال نہیں ہوتا. اب یہ محبوب جانے کہ کیوں بلایا، اللہ جانے کہ کیوں بلایا. کسی صحابی میں کسی روایت حدیث میں لما کا سوال نہیں آیا، بس فرمایا فحضرنا، ہم حاضر ہو گئے. محبوب فرماتے اٹھو اٹھ جاتے، فرماتے بیٹھو بیٹھ جاتے، آ جاؤ آ جاتے، چلے جاؤ چلے جاتے. انہوں نے کبھی سوال نہ کیا، ان کا ذہن کبھی لاجک کی طرف نہیں گیا کہ حضور یہ بتا رہے ہیں اس کی لاجک کیا ہے. اس لیے کہ لاجک وہاں ہوتی ہے جہاں عقل ہو، عشق میں یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. صحابہ اہل عشق تھے، اہل محبت تھے. انہوں نے اپنے ہر سوال کو حضور پہ قربان کیا، اپنے ہر اعتراض کو حضور پہ قربان کیا، اور حضور کے ذات پہ آبجیکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور کی ذات پہ تنقید کرنے والے بے ادب و گستاخ سن لیں کہ یہ طریق اہل نفاق ہے، یہ اہل ایمان کا طریق نہیں ہے. اہل ایمان کا طریق یہ ہے، وہاں فرمایا احضر المنبر، کہ ممبر کے پاس آ جاؤ. وہاں حضور علیہ السلام کی بات مکمل ہوئی، فحضرنا، وہاں صحابہ موجود ہیں. فرماتے ہیں فلما ارتقى درجة قال آمین. حضور علیہ السلام جب منبر پر رونق افروز ہوئے، ایک پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. ولما ارتقى الدرجة الثانية، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، قال آمین، فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، فرمایا آمین. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمعه.
جب حضور علیہ السلام منبر سے اترے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے وہ سنا ہے جو کبھی نہ سنا تھا، کیا آپ منبر پر رونق افروز ہوئے؟ ہو سکتا کہ خطاب ہوتا، لیکن حضور نے خطاب نہیں کیا، تقریر نہیں کی، فقط امین کہا، 3 بار امین کہا۔ جب بھی حضور علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہوتے تو خطبہ ہوتا، خطاب ہوتا، اور آج خلاف معمول حضور علیہ السلام نے صرف 3 بار امین فرمایا اور پھر نیچے اتر آئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے وہ سنا جو اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، آج خلاف عادت آپ نے 3 بار امین فرمایا پھر اتر آئے۔ میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، بڑی فیمس حدیث ہے آپ جانتے ہیں، دعا کے لیے ان لوگوں کے خلاف بد دعا کے لیے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا۔ اب حضور علیہ السلام کے امین کی طاقت دیکھیں کہ جبریل اپنی دعا پہ امین کے لیے مصطفیٰ کے پاس آئے۔ جو افضل الملائکہ ہے، ملائکہ کے بادشاہ ہیں، ملائکہ کے قائد و رہنما ہیں، جو آسمانی مخلوق ہے، ارے آسمان والے بھی دعاؤں پہ مصطفیٰ کے امین کے محتاج ہیں، تو زمین والوں کی کیا بات ہوگی؟ حضور چاہتے تو ویسے بھی امین فرما سکتے۔ منبر پر ایک نقطہ یہ ہے کہ منبر پہ دعا قبول ہوتی ہے، کیا منبر کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے اور منبر پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فلاں مشکل حل ہو جائے تو منبر رسول کے پاس آ کر دعائیں مانگا کرو، فلاں کام ہو جائے تو یہ جعلی باباؤں کی حاجت نہیں ہے جو خلاف شریعت ہیں، جو خلاف سنت ہیں، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، ان کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے پاس حضور کا محراب بھی ہے اور تاجدار کائنات کی منبر مبارک بھی ہے، جو چاہو یہیں آ کے مانگا کرو۔ دینے والا اللہ ہے، کیا دینے والا اللہ ہے، وہ حضور کے منبر کی برکت سے عطا فرمائے گا، حضور کے محراب کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہوئے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مقصد لوگوں کی توجہ، اٹینشن، تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے، پھر منبر مبارک سے اترے۔ اب دیکھیں جبریل آئے، صحابہ نے نہ جبریل کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، نہ جبریل کے کلمات سنے، نہ ان کی دعا سنی، نہ ان کی بد دعا کے کلمات و الفاظ سنے۔ بس حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، مان گئے، جبریل نے یہ کہا تھا، مان گئے۔ آنے والے جبریل اس وقت صحابہ بھی موجود تھے، نہ انہیں نظر آئے نہ ان کی باتیں سنی۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ نگاہوں سے وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، حضور وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ صحیح بخاری میں ہے، میں آج سارے حوالے صحیح بخاری سے دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، میرے صحابہ جو تم نہیں سنتے وہ میں سنتا ہوں، جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھتا ہوں۔ تو اگر صحابی نہ دیکھ سکا تو بے ادب و گستاخ کہاں دیکھ سکے گا؟ اگر صحابی نہ سن سکا تو بے ادب و گستاخ کہاں سن سکے گا؟ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف عادت نہ کوئی خطاب ہوا نہ گفتگو ہوئی، بس 3 بار آمین سنا۔ حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل عرض لی فقال بعد وبعد من ادرک الرمضان فلم یغفر له، کہ ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے ان لوگوں پر 3 دعائیں کی، ان لوگوں کے خلاف 3 کلمات استعمال کیے۔ فرمایا پہلی دعا ان کی یہ تھی، بد دعا ان کی یہ تھی۔ فرمایا کہ بعدا
ایک لفظ بعیدہ بھی ہے، بعیدہ کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، تباہ ہونا، اور بعودہ بھی ہے، بعودہ کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا، خیر سے، بھلائی سے، اللہ کی بارگاہ سے، رسول کی بارگاہ سے دور ہونا، الگ ہونا. تو دونوں طرح کا ہے. امام سخاوی نے فرمایا کہ اس کو بعیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعودہ بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی الگ ہے. بعیدہ کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان میں نیکیاں کر کے، رمضان میں عبادات کر کے، روزے رکھ کر، اللہ سے مغفرت و بخشش مانگ کر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اور بعودہ کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے اور حضور کی بارگاہ سے الگ ہو جائے. اور بات اصل یہی ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے الگ ہوا وہ تباہ ہو گیا، جو محبوب کی بارگاہ سے الگ ہوا، جدا ہوا، وہ تباہ ہو گیا. یہ فرمایا حضور السلام نے فرمایا قلت امین، میں نے کہا امین. لما رقیت ثانیہ قال من ذکرت عنده فلم يصلي عليك بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك. میں جب دوسری سیڑھی پر رونق افروز ہوا تو جبریل نے فرمایا میرے محبوب وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میرے آقا جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے وہ تجھ پہ درود نہ پڑے، تجھ پر درود نہ پڑے. تو درود نہ پڑھنے والوں کو تو جبریل کی بد دعا ہے، اور بد دعا جبریل کی ہو اور پھر امین مصطفیٰ کا ہو تو پھر آپ خود جان لیں کہ ان درود نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ لما رقیت الثالثة قال بعد من ادرک ابوی الکبر او احدهما فلم يدخلاه الجنہ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، وہ تباہ اور برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت سے محروم رہا، وہ دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے. حدیث میں آیا کہ اس کو ماں باپ جنت میں داخل نہ کر سکے. معلوم ہوا کہ ماں باپ اولاد کو جنت میں لے جا سکتے ہیں. جب ماں باپ لے جا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ نادانوں اس کو تو مانتے ہو کہ حضور ماں باپ لے جا سکتے ہو، اس کے منکر ہو کہ حضور لے جا سکتے ہیں. ماں باپ بھی انہی کے تو فعل ملے، ماں باپ کا سٹیٹس و مقام بھی ان کے تو فعل ملا. وہ نوجوان جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، وہ نوجوان جو ماں باپ کو شب و روز گالیاں دیتے ہیں، وہ بدبخت جو ماں باپ کو مارتے پیٹتے ہیں، وہ بدبخت جو ماں باپ کو شب و روز رلاتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ اس حدیث میں پہلے حضور نے اپنا ذکر کیا اور اپنے ذکر کے بعد پھر ماں باپ کا ذکر کیا. حضور نے اپنے ذکر کو ماں باپ کے ذکر کے ساتھ ملا دیا. پھر آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں اللہ پاک نے اپنے حق کی بات کی، اپنے رائٹ کی بات کی، اس کے بعد پھر والدین کی بات کی. تو اللہ نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا اور حضور نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا. حدیث کے الفاظ دیکھیں، ماں باپ کا ذکر حضور کے ذکر سے ملا ہے اور حضور کا ذکر ماں باپ کے ذکر سے ملا ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف درود و سلام قبول نہ ہوگا جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں، ماں باپ خوش نہ ہوں. اور میں نے بہت سارے نوجوانوں کی باتیں سنی، ان کے ماں باپ نے آ کے بتایا کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت، سحری کے وقت ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے ان کو رلایا ہے، انہیں ستایا ہے، انہیں تکلیف دی ہے. ایک ماں آئی میرے پاس روتی ہوئی آئی، کہنے مفتی صاحب کوئی وظیفہ دے دیں. مائی کیا ہوا؟ کہنے بیٹا ناراض ہو گیا ایک بات پر. بات کیا تھی؟ اس کا دودھ رکھا ہوا تھا، ماں نے لے کے وہ دودھ استعمال کیا تو اس میں بیٹا ناراض ہو گیا. کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی مہنگائی ہے؟ یہ پیسوں کا آتا ہے، مفت میں نہیں آتا.
وہ ماں ایک ہفتے تک روتی رہی ناداں، وہ ماں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے تجھے دودھ پلاتی رہی، تو اس کے دودھ کو بھول گیا؟ اس کے دودھ کو بھول گیا؟ ماں باپ کے اسٹیٹس کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو ملایا، اور حدیث میں حضور نے اپنے تذکرے کے ساتھ ان کے تذکرے کو ملایا۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا، اب جب خطاب عروج پہ آیا تو ٹائم ختم ہو گیا۔ بہرحال میں انہی ناصحانہ کلمات پہ ختم کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو ماں باپ کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، بہن بھائیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، وہ شوہر جو بیویوں کو ناجائز ستاتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں اور خامخواہ بلا کسی ریزن کے طلاق دیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، رات شادی ہوتی ہے صبح طلاق ہو جاتی ہے۔ ناداں یہ سوچ کہ تیری بھی بیٹیاں ہیں، اگر تیری بیٹی کو کوئی طلاق دے دے تو پھر دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی اولاد ہوگی۔ اس لیے طلاق دینے والوں طلاق سے باز آ جاؤ، ظلم کرنے والوں ظلم سے باز آ جاؤ، رشتوں اور تعلقات کو توڑنے والوں رشتوں کو جوڑا کرو۔ میرے محبوب جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ دل سے حسد و کینہ، بغض و عناد کو نکال دو، عداوت کو ختم کر دو۔ آج ہمارا دل تاریک ہے، اس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، عناد ہے، نفاق ہے، خدا جانے کون کون سی تاریکیاں ہیں ہمارے دلوں میں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ظلم سے باز آ جاؤ، ماں باپ کو راضی کر لو، ان کے قدم پکڑ لو، ان کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگ لو اور ان کے ہاتھ پاؤں چوما کرو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہے، تیری جنت بھی ماں باپ ہے۔ خدمت کی ان کی، ان کو راضی کر لیا تو جنت ہے، انہیں ناراض کیا تو دوزخ و جہنم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنا نگاہ محبت سے حج کا ثواب ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جو ثواب سے محروم ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ سے خفا ہیں، ناراض ہیں۔ کہیں کہیں دن ہو گئے، سال ہو گئے، مہینے ہو گئے، نہ ان کو دیکھنے گئے، نہ ان کو بلایا، نہ ان کو فون تک کیا۔ اس لیے خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اب بھی چند دن ہیں، اب بھی رمضان کے چند دن ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس میں جاگ کر اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کی ادب کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی ادب کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ وما علینا